رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کم من مستدرج بالاحسان الیہ ومغرور بالستر علیہ ومفتون بحسن القول فیہ وما ابتلی اللہ احدا بمثل الاملاء لہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی وہ نظام اور وہ سسٹم ہے کہ جو انسان کو انسان کی زندگی کے کمال کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہی انسان کی زندگی میں مقصد حیات ہے۔ اسی تقوی کو حاصل کرنے کے لیے خداوند متعال نے بہت سارے طریقے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ نماز اس کے ذریعے سے تقوی پروردگار حاصل ہوتا ہے، روزہ اس کے ذریعے سے تقوی پروردگار حاصل ہوتا ہے، حج اس کے ذریعے سے تقوی پروردگار حاصل ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں، یہ جہاں ان کے دوسرے اپنے فوائد ہیں، ان کے پیچھے فلسفہ ہے، ان کے پیچھے حکمت ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن ان سب میں جو ایک بہت اہم راز پوشیدہ ہے وہ یہ کہ یہ سارے اعمال ہم کو تقوی پروردگار تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں، اس شرط پہ کہ واقعی عمل ہو، دکھاوا نہ ہو، شکل عمل نہ ہو، حقیقی عمل ہو۔ تو یہ سارے اعمال ہم کو، اگر وہ نماز کی جو صرف سرپٹ ذمہ داری اور ایک بوجھ اتارنے کے لیے پڑھی گئی ہو، دکھانے کے لیے پڑھی گئی ہو، وہ ہم کو تقوی پروردگار تک نہیں پہنچا سکتی۔ ہم نے اس بات کو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز ہم کو برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن کتنے موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بعض اوقات برائی میں انسان مشغول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب کہ یہ نماز حقیقی علیکم السلام حقیقی نماز نہیں تھی، واقعی نماز نہیں تھی، شکل نماز تھی۔ تو ہر عبادت کی ایک شکل ہے اور ایک حقیقت ہے۔ تقوی تک پہنچانے والی چیز شکل نہیں ہے، حقیقت ہے۔ لہٰذا ہم حقیقت عبادت میں جائیں تاکہ تقوی پروردگار تک پہنچے۔ آئیے قرآن مجید کا پیغام جو کہ مومنین کے لیے ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا ایھا الذین آمنو، وہ باتیں کہ جس میں خداوند متعال نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا۔ یہ ڈائریکٹ ہم سے خدا کا کلام ہے، اس میں کوئی بیچ میں بات نہیں ہے کہ فلاں نے ایسا کہا اور فلاں نے ایسا کہا، روایت معتبر ہے کہ نہیں۔ یہ وہ میسج ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جو ڈائریکٹ خدا ہم سے کہہ رہا ہے۔ اور ہم سے مطلب پھر اس بات کو عرض کریں، یہ مت سوچیے گا کہ ان لوگوں سے کہہ رہا، ہم بھی بیان کریں تو یہ مت سوچیں کہ خدا آپ لوگوں سے، نہیں، ہم سے کہہ رہا۔ ہر آدمی صرف اپنے کو سوچے، یہ خدا ہم سے کہہ رہا۔ آپ سنیں تو آپ بھی سوچیں کہ خدا ہم سے کہہ رہا ہے۔ یہ معاملہ، یہ بات ہمارے اور خدا کے بیچ میں، کسی اور کا دخل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ضروری ہو۔ لہٰذا خدا ہم سے کہہ رہا ہے۔ آئیے جس آیت شریفہ کو آج پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264۔ خداوند متعال اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ آگے بھی آیت کنٹینیو ہے، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ کم وقت میں بات مکمل ہو جائے۔
اے ایمان والوں اپنے صدقات کو منت گزاری احسان جتا کر اور اذیت سے برباد نہ کرو۔ توجہ فرمائیں، خدا کو روز اول ہمارے مزاج کا علم تھا۔ 4 پیسہ دینے کے بعد پوری زندگی یہ بندہ اکڑے گا کہ تم کیا بات کرتے ہو، ہم نے تو تم کو اتنا دیا۔ اور پرسنل تو چھوڑیے، کسی کے ادارے کو دے دیتے ہیں تو پورے ادارے پہ احسان ہوتا ہے۔ تمہارے ادارے کو، کسی کے باپ کو تھوڑی دیا ہے، وہ بھی تو ادارے ہی کی خدمت کر رہا ہے، آپ نے اس طرف سے خدمت کر دی، اس کا بیچارے کا ذاتی فائدہ کیا ہے کہ جو آپ کے احسان کو جھیلے وہ۔ لیکن آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کسی بھی ادارے کو دیں تو متعلقین، جسے آپ ٹرسٹی کہتے ہیں یا ذمہ دار کہتے ہیں، سب پہ احسان ہوتا ہے۔ بڑی امید ہوتی ہے کہ جب بھی ہم آئیں تو ہماری رسپیکٹ ہو، کھڑے ہوں، ایک خصوصی۔ ان پہ تھوڑی آپ نے احسان کیا ہے، آپ نے اگر کیا ہے احسان تو نعوذ باللہ خدا پہ کیا۔ اگر واقعی ہے تو سارے معاملات فکس ہیں، یعنی صحیح ہیں تو اسلام کے مطابق۔ اے ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان جتا کے برباد نہ کرو، اذیت دے کے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے برباد، یعنی یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے صدقہ وہ صدقہ نہیں ہے، نیکی جو بھی انسان راہ خدا میں کر رہا ہے، برباد نہ کرو۔ کیسے؟ اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایک بربادی کا راستہ جو قرآن بعنوان مثال کلیئر پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بنیاد پہ ڈونیشن دیتا ہے، حتیٰ خمس و زکوٰۃ بھی اس بنیاد پہ کہ لوگ کہیں کہ دینے والا ہے، تو اس کو تو خدا نے مثال بنا لیا ہے، وہ اتنا بڑا برباد کرنے والا ہے مال کو، خدا نے اسی کو مثال بنا لیا ہے۔ اس شخص کی طرح برباد مت کرو جو دکھانے کے لیے دیتا ہے، یعنی اس کا تو برباد ہے ہی ہے، یہ باقی والوں کو کہا گیا ہے کہ تم اس کی طرح مت بنو۔ دکھانے کے لیے دیا ہوا مال راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف برباد ہوتا ہے، اور اس کا ایمان نہ خدا پہ ہے نہ آخرت پہ۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بڑا مومن آدمی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا ایمان نہ خدا پہ ہے نہ آخرت پہ ہے، اس لیے کہ اگر خدا پہ ایمان ہوگا تو لوگوں کے لیے نہیں دے گا، آخرت پہ ایمان ہوگا تو دنیا میں برباد نہیں کرے گا، آخرت کے لیے محفوظ کرے گا۔ لہٰذا علیکم السلام، اگر خدا اور آخرت پہ مضبوط ایمان ہوگا تو انسان کبھی دنیا کے لیے نیکی کرے گا ہی نہیں، جو کچھ کرے گا اللہ کے لیے کرے گا۔ اور اگر ہم ایک معاملہ آپ سے کرتے ہیں اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کی جزا دیجئے، اور ایک معاملہ خدا سے کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ خدا جزا دے، انصاف سے بتائیے کہ کس کی جزا زیادہ بڑی ہوگی؟ تو پھر کیوں لوگ لوگوں پہ احسان کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں سے امید رکھتے ہیں؟ لوگ کہیں، لوگ بتائیں، اور لوگ کہنے کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ صرف کہیں گے۔ ایسا تھوڑی کہ آپ کسی کی مثلا ادارے کی یا کسی کی آپ ہیلپ کر دیں 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ سے، تو کوئی مرد مومن کھڑا ہو کہ آپ نے فلاں ادارے کو 1 لاکھ دیا، ہم آپ کو اس کے عوض میں 10 لاکھ دے رہے ہیں، ہوا آج تک کہیں؟ اس طرح تھوڑی لوگ کہیں گے، خالی اتنا کہیں گے کہ ہاں فلاں صاحب بہت اچھے ہیں۔ یہ ایک نشہ ہے، تعریف سننے کا نشہ ہے، جھوٹا نشہ ہے، اور اس میں دوام بھی نہیں ہے، اس کی لائف بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے دینے والوں کو لوگ کہہ کے بھلا چکے ہیں، ہم کو بھی بھلا دیں گے۔ لوگوں کی میموری بالخصوص نیکیوں کے معاملے میں بہت ویک ہے، برائیاں لوگ قاعدے سے یاد رکھتے ہیں، نیکیاں جلدی بھول جاتے ہیں۔ نیکیوں کے معاملے میں لوگوں کی میموری بہت ویک ہے، اس پہ ہم اتنا بڑا بھروسہ کر رہے ہیں کہ خدا کو نعوذ باللہ بیچ سے ہٹائے دے رہے ہیں کہ پالنے والے یہ معاملہ میرا اور تیرا نہیں ہے، یہ میرا اور بندوں کا۔ ایسا ہی تو ہے، یہ غلط ہے، رانگ ہے۔ لہٰذا یہ شخص خدا پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اس کی مثال اس صاف چٹان کی سی ہے کہ جس پر گرد جم گئی ہو اور تیز بارش آتے ہی بالکل صاف ہو جائے۔ جیسے ایک تیز بارش کا جھونکا ہلکی سی دھول کو، چبوترا ہے، چٹان ہے، اس پہ دھول ہے، تیز بارش آ جائے تو وہ صاف ہو جاتی۔ ویسے ہی ہماری نیکیاں صدقات اگر احسان جتا دیں، اذیت دے دیں تو ویسے ہی صاف ہو جاتے ہیں۔ سوچیں ہم کتنا احسان جتاتے ہیں اور کتنی لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ مت سوچو جو تم نے کمایا ہے وہ تمہاری ملکیت ہے، اختیار نہیں ہے، کیونکہ نظام ولایت کا تقاضا یہی ہے۔ پھر آگے اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا ہے، اس آدمی کو خدا کافر کہہ رہا ہے۔
اگر یاد ہو تو لفظ کافر پہ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. نان مسلم والا کافر الگ ہے، یہ کافر الگ ہے. قرآن مجید نے اس لفظ کو احادیث میں بھی باقاعدہ یوز کیا گیا ہے. مسلمانوں کو خدا نے کئی مرتبہ کافر کہا ہے. کافر کے معنی اس معنی میں چھپانے والا اور انکار، اس طرح سے. لہذا خب یہ جو آیت ہے، اس آیت سے پہلے 2 آیتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. بہت جلدی سے صرف ترجمہ پیش کر دیں تاکہ کم وقت میں بات مکمل ہو جائے. یہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کی 264. خوب ہمیشہ آپ لوگ خیال کریں جب بھی کوئی آیت پیش کی جائے، خاص کر کے حدیث ڈھونڈنے میں ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن ڈھونڈ سکتے ہیں آپ. لیکن آیت میں تو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. جو بھی آیت پڑھی جائے جا کے اس آیت کو قرآن میں دیکھیے، سرچ کیجئے، ریفرنس دیا جاتا ہے. اس کے پہلے اور بعد کی آیتیں بھی دیکھیے، کیونکہ مکمل میسج ہوتا ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے آپس میں. لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم 2 آیتیں پیش کرتے ہیں، 261 262. 261 میں خدا بند متعال کہتا ہے مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی جیسی ہے کہ جس میں 7 بالیاں. راہ خدا میں ہے، لوگوں کے راستے میں نہیں، واہ واہی کے راستے میں نہیں، احسان جتانے کے راستے میں نہیں، لوگوں کو تکلیف دینے کے راستے میں نہیں، اپنے اقتدار کے راستے میں نہیں. ہم ڈونر دیں گے تو ٹرسٹی بنائے جائیں گے، یہ راہ خدا نہیں ہوا، یہ عہدے کا راستہ ہوا. ہم پہلے پہچانے کی راہ خدا کیا ہے، صرف اللہ کے لیے. اللہ کو اپنی شرکت ذرا بھی پسند نہیں ہے کسی معاملے میں. جس دن یہ خیال آ جائے کہ فلاں عبادت میں خدا کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے، خدا اس کو پھینک دیتا ہے. نہیں چاہیے تمہاری عبادت، لے جاؤ، تنہا ہم. اس کی مثال بھی ہے مزاج میں مرد کے، لیکن یہاں پہ وقت بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صرف اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، دیکھیں اس کا اجر. ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں. بالیاں سمجھتے ہیں؟ جب کسان دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اس سے پیڑ نکلتا ہے، تو جو گچھے ہوتے ہیں مثلا گیہوں کے، اسے بالیاں کہتے ہیں. 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے. ایک دیا، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث اور کوئی تفسیر اور وہ نہیں، ایک دم کلیئر خدا آپ سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے. ہر بالی 7 بالیاں، سب میں 100 دانے، یعنی 700. صرف اللہ کے لیے خرچ کیا گیا مال کتنا ہوا؟ 700. اب اگر لوگوں کے لیے آپ نے خرچ کیا تو آپ انصاف سے بتائیے کہ 1 لاکھ کا 700 گنا کر کے کون آپ کو دے گا؟ کوئی دے گا؟ نہیں دے گا. لیکن خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم دیں گے. یہ کم سے کم ہوا. پھر اس کے بعد خدا آگے کہتا ہے کہ خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہوگا، البتہ وہ انسان کے خلوص اور نیت کی بنیاد پہ. انسان کے خلوص کی بنیاد پہ، انسان کے جتنا خلوص بڑھے گا. یعنی اگر صرف اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو 700 پہ میٹر ڈاؤن ہو رہا ہے آپ کا. اب اس کے آگے جتنا آپ کا خلوص اس کو آگے لے جائے وہ آگے کی چیز ہے. لیکن یہ مت سوچئے گا کہ آج آپ دیجئے اور 1 سال بعد آ کے ہم سے شکایت کیجئے کہ صاحب آپ نے تو خطبے میں کہا تھا 700 ہم نے دیا تھا اور 700 ہو کے نہیں ہوا. وہ 700 کس شکل میں دینا ہے وہ خدا جانتا ہے، کس شکل میں ہوگا وہ خدا بہتر جانتا ہے. وہ صاحب وسعت بھی ہے اور ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے. کہاں وسعت دینی ہے، کیسے وسعت دینی ہے، اس کا جاننے والا وہ ہے. جس چیز کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس شکل میں وہ دے گا، کیونکہ کبھی کبھی یہ مال انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. لہٰذا غریبی ہمیشہ انسان کے لیے عذاب یا تکلیف دہ نہیں ہے. غریبی کبھی کبھی نعمت بھی ہے، ناداری کبھی کبھی نعمت بھی ہے. اس پہ بات ہو چکی ہے، اور اگر نہیں بھی تو ابھی یہاں موقع نہیں ہے. یہ ہوئی آیت نمبر 261. آیت نمبر 262. جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے، اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، ان کے لیے پروردگار کے ہاں اجر بھی ہے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. خوف یعنی ڈر، اور حزن کہتے ہیں غمگینی کو، کہیں محزون ہے، غمگین، یعنی کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی
نہیں ہوگا۔ یہ وہ مال ہے کہ جو اللہ کے لیے خرچ کیا گیا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ احسان نہیں جتاتے اور اذیت نہیں کرتے تو ہوگا، اور جو اصل آیت ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے پیش کی وہاں یہ ہے کہ اگر احسان جتایا، تکلیف دی تو مال بیکار ہو جائے گا۔ مال خرچ کرنے کے بھی اصول ہیں۔ پارٹی بازی میں خرچ کیا ہوا مال اللہ کے راہ میں نہیں خرچ ہوتا ہے۔ واقعی وہ چیز جو صرف اللہ کے لیے، اس کے لیے ہم کو طے کرنا پڑے گا کہ صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ جب ہم میڈیکل سائنس کے لیے معاملہ طے کرتے ہیں تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس طے کرتے ہیں، تو پھر اس مسئلے کو ہم خود سے کیسے حل کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی پیش کی جاتی ہیں کہ لگتا ہے دین کے لیے اور در واقع دین کے لیے نہیں ہوتی، در واقع دین کے لیے نہیں ہوتی۔ بہت سی مذہبی ایکٹیویٹیز ہم نے آپ کو 12 مثال دی ہے، چونکہ آپ کے ذہن میں، لہٰذا اشارے میں بات کو آگے بڑھا دیں۔ جنگ صفین میں قرآن کو نیزے پہ دیکھ کے بہت سے لوگ دین کو ادھر سمجھ رہے تھے، لیکن جو صاحبان عقل و فہم ہے انہوں نے طے کیا کہ نہیں، قرآن کو نیزے پہ ادھر بلند کیا گیا ہے، اصل قرآن ادھر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا ان نزاکتوں کو طے کرنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو امام علی کے ساتھ تھے، جن کو آپ صحابی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی بہک گئے۔ تو آج اگر ہمارے جیسے بہک جائیں تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ کتنی بصیرت چاہیے ہم کو، کتنی دقت چاہیے ہم کو۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول۔ یہ آیت والی گفتگو ہو گئی، یہاں سے مولا کا قول۔ مولا فرماتے ہیں کم من مستدرج بالاحسان الیہ، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں نیکیاں دے کے گرفت میں لیا جاتا ہے۔ اس میں 4 باتیں مولا کائنات نے پیش کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نیکیاں دے کے گرفت میں لیا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اور وہ اپنے بارے میں اچھی بات سن کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ نہیں، دوسری بات ہے اور وہ پردہ پوشی سے دھوکے میں رہتے ہیں، پردہ پوشی سے دھوکے میں رہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ اپنے بارے میں اچھی بات سن کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور چوتھی ہے کہ دیکھو اللہ نے مہلت سے بہتر کوئی آزمائش کا ذریعہ نہیں بنایا۔ انشاءاللہ ہر ہفتے جب ہم آپ کے درمیان رہیں گے تو ایک ایک بات پہ گفتگو کریں گے۔ ان چار کو ہم اس قول کے الفاظ کے اعتبار سے مستدرج، مغرور، مفتون، املا کہ جو مولا نے الفاظ اس میں استعمال کیے۔ آج ہم مستدرج پہ بات کریں گے۔ مستدرج یعنی یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہم کو بتاتا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ جائیں۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ شیطان اکثر آہستہ آہستہ بہکاتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے اسٹیپ جو نقش قدم ہے، قدم، اس کو فالو مت کرو، کیونکہ ایک ایک اسٹیپ کر کے تم کو بہکائے گا۔ ایک ایک اسٹیپ کر کے آہستہ آہستہ انسان کو احساس نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ درجے بدرجے ایک ایک اسٹیپ کر کے یہاں پہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو نعمت دی جاتی ہے وہ نعمت کو لینے کے بعد آہستہ آہستہ غافل ہو جاتے ہیں۔ غافل کسے کہتے ہیں؟ یعنی توجہ ہٹ جائے۔ غافل جیسے سونا، لفظ غافل پہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم پیش کریں گے۔ خوب اس بات کو سورہ آراف آیت نمبر 182 اور سورہ قلم آیت نمبر 44 میں بھی خداوند متعال نے اس طرح کی باتوں کو پیش کیا ہے۔ سورہ آراف 182، سورہ قلم آیت نمبر 44۔ یعنی جب ہم کو نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں کے ملنے کے بعد ہمارے غافل ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں، اور یہ نعمتیں انسان کو غافل۔ اگر نعمتوں کو ملنے کے بعد انسان ہوش میں نہ رہے تو یہی نعمتیں اس کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہیں، اور اگر انسان اپنے ہوش و حواس کو باقی رکھے تو یہی نعمت اس کو سعادت و کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ کیونکہ نعمت انسان کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، نعمت کا مس یوز، غلط استعمال انسان کو برباد کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ہم یاد رکھیں، خوب زیادہ وقت نہیں ہے، یہ ہم یاد رکھیں کہ جب بھی خدا ہم کو نعمت دے تو ان نعمتوں کے نشے میں آ کے ہم کہیں غافل نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب غافل نہ ہو جائیں؟ یعنی ہم دیکھیں کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، ہماری کہیں ذمہ داریوں سے اپنے غافل نہ ہو جائیں، کہیں جو ہمارے فرائض ہم ان سے غافل نہ ہو جائیں، جو ہم کو کرنا ہے ان سے غافل نہ ہو جائیں، جس راستے پہ چلنا ہے اس راستے سے غافل نہ ہو جائیں، کہیں شیطان کے بہکاوے سے غافل نہ ہو جائیں۔
یہ سارے امکانات پائے جاتے ہیں، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو یہ چانسز بڑھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے، جب انسان کو نعمت نہیں ملتی ہے تو بعض اوقات نعمت لینے کے لیے غافل ہو جاتا ہے، اس کو لالچ دی جاتی ہے، یہ کرو تو یہ ملے گا، ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں جاؤ تو یہ ہوگا، اس وقت بھی غافل ہونے کے چانسز ہیں۔ ہر حال میں ہم اپنے ہوش و حواس کو اتنا باقی رکھیں کہ اپنے آپ کو غفلت سے محفوظ رکھیں۔ پھر ہم کہیں گے غفلت ایک تفصیلی موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ ہم یہاں یا کہیں موقع ہوا تو اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر ہم اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں، البتہ ظاہراً اگلے جمعے کی مناسبت ہے لیکن یقیناً شب جمعہ وہ شب ہوگی، شہادت بعض روایتوں کے حساب سے امام علی الرضا علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ 23 ذی قعدہ، یہ بعض روایتوں میں ہے، ظاہراً یہاں پہ ان روایت پہ عمل نہیں ہوتا ہے، بہر روایات میں اختلاف ہے اور وہ ہے کہ جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ دوسری مناسبت کہ جو آخر ذی قعدہ ہے وہ امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، ایک قول پیش کر کے تاکہ مولا کا میسج ہم تک پہنچ جائے، فرماتے ہیں کہ لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل نہ بولے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہو۔ اختلاف ہوتا ہی کس بنیاد پہ ہے؟ جاہل کی بنیاد پہ۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مریض ہوا، ہم نے اس کو دیکھا، ہمیں یاد آیا کہ فلاں آدمی بھی ایسے ہی مریض ہوا تھا، اس نے فلاں ٹیبلٹ کھائی تھی، فوراً ہم نے اس کو مفت کا مشورہ پیش کر دیا کہ یہ ٹیبلٹ کھائیے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ گیا کسی ڈاکٹر کے پاس بھی، اس نے کچھ اور بتایا، بات میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ جہالت کی بنیاد پہ ہوا، علم کی بنیاد پہ نہیں ہوا۔ کیونکہ علم کی بنیاد پہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ نظریاتی اختلاف ہوتا ہے،
جس میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے. جہالت کی بنیاد پہ اختلاف وہ ہوتا ہے کہ جو قوم کے اختلاف اور قوم کے بٹوارے تک پہنچتا ہے. آج دین کو لے کے یہ معاملہ زیادہ ہے. آج دین میں ہمارے علماء کی باتیں کم مانی جاتی ہیں، جاہلوں کی زیادہ مانی جاتی ہیں. نہ یہ کہ کم مانی جاتی ہیں، آج جاہلوں میں اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں. جاہل کہتا ہے کہ عالم غلط دین بتا رہا ہے. توجہ فرمائیں، یہ کتنا احمق ہے انسان. دنیا کی ہر لائن میں اس کو معلوم ہے. کبھی بھی جاہل کے کہنے پہ ڈاکٹر کی بات کو رد نہیں کرتا، جاہل کے کہنے پہ انجینئر کی بات کو رد نہیں کرتا، جاہل کے کہنے پہ پروفیسر کی بات کو رد نہیں کرتا. لیکن وہی لوگ جاہل کے کہنے پہ علماء کی بات کو رد کر دیتے ہیں، مراجع کی بات کو. آغا سیستانی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ارے تم سے جس نے کہا ہے وہ جاہل آدمی ہے، اسے کیا معلوم دین کیا؟ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کسی چیز میں، کسی معاملے میں فیصلہ عالم کرتا ہے، جاہل نہیں کرتا ہے. خوب اگر اتنا بھی نہیں معلوم ہے تو تم احمق مطلق ہو. اگر تم کو عالم اور جاہل کے نظریے میں فرق، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آغا سیستانی کیسے کہہ سکتے ہیں اتحاد کے لیے. ارے جو تمہارے یہاں کہہ رہا ہے اس کے پاس کتنا علم ہے؟ جاہل انسان ہے، وہ آغا سیستانی کی بات کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ ایک جاہل انسان آغا خامنائی کی بات کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے؟ اس جہالت کو پہچانے تاکہ علم کی ویلو معلوم. امام نے یہی کہا کہ اگر یہ جاہل، آج جتنے اختلافات ہیں جاہلوں کی بنیاد پہ، جاہلوں کو کنارے کر دیجئے، جاہلوں کی باتوں کو کنارے کر دیجئے. ہمارے عوام میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عوام چاہتی بھی نہیں اختلاف کرنا، عوام نہیں چاہتی اختلاف کرنا. حتیٰ بات عوام کی نہیں ہے، اگر دو مذاہب کے بیچ میں اختلاف ہیں، دو قوموں کے بیچ میں اختلاف ہیں، تو وہ بھی جاہلوں کی بنیاد پہ. پڑھا لکھا کبھی بھی اختلاف نہیں چاہتا. اگر ہندوستان میں جاہلوں کے اثر و رسوخ ختم یا کم ہو جائیں تو کوئی اختلاف نہیں. بہترین ملک ہے ہندوستان دنیا کا، ابھی بھی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو اختلاف والی چیزیں ختم ہو جائیں، جو پھیل رہی ہیں اور آج کل پھیلائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ موجودہ حالات میں الحمدللہ زائرین خانہ خدا حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. خدا توفیقات میں اضافہ کرے. جو لوگ جا رہے ہیں حج پہ، خدا ان کو واقعی حج ادا کرنے کی توفیق عنایت کرے، ان کے اعمال کو قبول کرے. اور جو نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے بہترین چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ بہتر سے بہتر حج درک کر سکیں. اس لیے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا ہے کہ کوئی بھی عبادت بعنوان شکل نہیں ہے. اگر خدا کو اس عبادت کی صرف یہی شکل چاہیے ہوتی تو یہ حج دنیا میں ایک جگہ نہیں ہوتا، ہر ملک اور ہر شہر میں ہوتا. اس پہ بات ہو چکی ہے، ہم اس کو خود ہی ریپیٹ نہیں کریں گے. وہاں پہ جانے کا مطلب یہ کہ ایک روح حج بھی ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی اور ضمناً ہیں، وہ بھی اہم ہیں، چھوٹی نہیں، اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اصل چھوٹی نہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنیاد ہیں، جو اس کے مقابلے میں ہے. حج وہ عبادت ہے کہ جو اخلاقی عبادت ہے، یعنی انسان کے اخلاق میں حج سے سدھار پیدا ہوتا ہے. مثلا ایک بہت اہم چیز اور بہت عجیب اخلاقی بیماری ہے کہ جو انسان کو برباد کرتی ہے اور اس کی بنیاد پہ بہت سارے گناہ میں انسان مبتلا ہوتا ہے، تکبر، گھمنڈ. حج اگر صحیح معنوں میں انجام دیا جائے تو انسان کو تکبر سے بچاتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اسی چیز پہ تکبر کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے. مثلا بعض لوگوں کو صرف اس بات پہ گھمنڈ ہے کہ ہم نے اتنے حج کیے. آیا یہ گھمنڈ کی چیز ہے؟ یہ تکبر کی چیز ہے؟ اصلا اس چیز کے لیے ہے حج. لہٰذا حج ہمارے درمیان اخلاقی اصلاح پیدا کرتی. حج پولیٹیکل عبادت ہے، سیاسی عبادت ہے. وہ لوگ کہ جو سیاست کے معنی مکاری اور چال فریب لیتے ہیں، ان کے لیے جملہ بڑا عجیب ہوگا، بہت سخت ہوگا. سیاسی عبادت دو الگ چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ لیکن وہ لوگ کہ جو سیاست کو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے لیے اس جملے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہمارے مولا نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہیں گزارا ہے، اور اسی زندگی میں مولا نے حکومت کی ہے اور سیاست کی. علی والی سیاست عبادت ہے، مولا کائنات والی سیاست. اور اسی سیاسی عبادت کے عنوان سے جب حج کے ساتھ روح حج کی بات آئے گی تو وہاں پہ سینٹرلائزیشن کی بات آئے گی، وہاں پہ لیڈرشپ کی بات آئے گی، وہاں پہ مسلمانوں کے حالات کی بات آئے گی، وہاں پہ مسلمان قوم اور اس کے حالات کے اعتبار سے پروگرامنگ کی بات آئے گی، مسلمانوں کے اصلاح کی بات آئے گی. ہر فیلڈ میں اسلام ہی نہیں کہتا ہے سب کو جمع کرو خالی نماز، نہیں، لوگوں کے اقتصاد کو بھی دیکھو، لوگوں کی تکلیفوں کو بھی دیکھو، ان کی ناداری کو بھی دیکھو، ان کی پریشانیوں کو بھی دیکھو. اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا اچھا ہونا یہ بھی دینی فریضہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو زندہ حج سے ملے گی ہم کو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ موجودہ حالات میں زندہ حج اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے. ہم اس کو کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہوتا ہے. اور نہیں معلوم اس سال کیا ہوتا ہے، لیکن ہر سال مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنہئی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنے میسج کو وہاں بھیجتے ہیں تاکہ ایک لیڈرشپ کی ذمہ داریاں انجام پائیں، فرائض پورے ہوں. خوب وقت نہیں رہ گیا ہے، ورنہ خوبی حج تو بہت تفصیلی موضوع ہے. موجودہ حالات میں ایک کلپ ہے، کسی بندے مومن برادر عزیز نے ہم کو بھیجا ہے، اور ظاہراً سوشل میڈیا پہ وہ کلپ چل رہی ہے. اس کلپ کا عنوان ہے ایرانی پیشین گوئی، اور اس کی بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لندن سے چھپنے والا نیوز پیپر القدس جو عربی زبان میں چھپتا ہے، اس کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ لندن کی زبان کیا ہے، تو پھر عربی میں کیوں چھاپتا ہے نیوز پیپر؟ انڈیا میں چھپتا ہے عربی میں نیوز پیپر؟ سوچنے کی چیز ہے. یہیں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ MI6 کی ایکٹیویٹیز کہاں تک ہے. ہم اپنی ضروریات کے نیوز پیپر نہیں چھاپ پا رہے ہیں، وہ دوسروں کی تخریب کے نیوز پیپر چھاپ رہے ہیں. توجہ فرمایا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کو کس راستے پہ اور کہاں جانا ہے. اس میں یہ بات چھپی ہے، یہ جیسا کہ کلپ میں بیان ہوا ہے. آغا طائب ایک شخصیت ہیں ایران میں، دفتر رہبری سے ان کا تعلق ہے. یہ نیوز پیپر کہتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، رانگ ہے. پہلے کہہ دیں ورنہ بعد میں نہ کہیے گا کہ خطبے میں آج ایسا کہا گیا. نہیں، یہ رانگ ہے. آغا طائب نے کہا ہے، یہ اس نے کہا ہے، اس نیوز پیپر نے، الزام ہے، یہ تہمت ہے کہ اس سال حج سے پہلے امام مہدی تشریف لا رہے ہیں اور حج کی قیادت کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں روایات ہیں کہ امام کے ظہور کو کوئی معین نہیں کر سکتا. یہ خدا کے راز میں سے ایک راز ہے. کیسے ہو گیا؟ غلط ہے. ایران کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ ہم نے تو نہیں دیکھا. آپ نے سے کسی نے دیکھا ہو تو بتائیے گا. آپ لوگ سائٹس نیوز پیپر وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ الزام ہے، لہٰذا یہ غلط ہے. یہ کوئی بھی طے نہیں کر سکتا کہ امام کا ظہور کب ہوگا. پھر حج کی قیادت. پھر اس کا کہتے ہیں کہ اس سال، چونکہ کئی پوائنٹ ہیں 3-4 تو ہم جلدی البتہ 3-4 ہم نے نوٹ کیا، باقی بہت ساری چیزیں اس میں. اس سال جیسے پچھلے سال مینا کا حادثہ ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اس سال اس مینا کے حادثے سے بڑا حادثہ ہونے والا ہے، اس لیے ایرانی حج پہ نہیں جائیں گے. جبکہ یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات ہی بے بنیاد ہے. ایسا نہیں کہ ایرانی حج پہ نہیں جا رہے ہیں. سعودی وہ سارے انتظامات کرنے پہ آمادہ نہیں ہے کہ جو ان کے جانے کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو تو شاید 1-2 مہینے پہلے جب آغا عسکر جو کہ نمائندے ہیں رہبر کے امور حج میں، وہ آئے تھے، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی تھی، تو یہ بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ان دونوں ملکوں کے بیچ میں یہ باتیں ہوئی ہیں کہ ہماری فلائٹ تمہارے نہیں جاتی، تمہاری ہمارے نہیں جاتی، لوگ کیسے جائیں گے، تمہاری ایمبیسی ہمارے نہیں ہے، ویزا کیسے ملے گا. بعض مسائل حل ہوئے، بعض نہیں حل ہو پائے، اس لیے نہیں جا رہے ہیں. یہ پھر کہہ دیں جو کہ مشہور ہے کہ رہبر نے منع کیا حج کے لیے. نہیں، رہبر نے نہیں منع کیا. ایران میں حج کے لیے نہیں منع کیا گیا ہے، چونکہ جو انتظامات، جو مقدمات، جو چیزیں ضروری ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے وہ نہیں جا رہے، ورنہ ایسا نہیں ہے. خوب جب یہ رکنا حج سے
ایران کی طرف سے نہیں ہے تو یہ دعویٰ اور یہ الزام خود ہی بے بنیاد ہو گیا. اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ آگے جا کے وہ اسی کو جو جھوٹا الزام لگایا ہے اسی کو دلیل بنا. دیکھیں ایسے ہوتے ہیں حالات, ایسے ہوتے اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ مثلا ایرانی کہہ رہے ہیں کہ اس سال امام کا ظہور ہوگا, وہ حج کی قیادت کریں گے, اور ایرانی خود حج پہ نہیں جا رہے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو یہ آتے حج پہ, نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب دعویٰ غلط ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, یہ چال محسوس کر رہے ہیں. وہ بھی غلط یہ بھی غلط, ایک غلط کو دوسرے غلط کے لیے دلیل بنا دیا. یہ کہاں سے آئی ہے کلپ, یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کسی موقع پہ کہا ہے کہ یہ باطل اور غلط لوگوں کی باتیں ہمارے بیچ میں کیسے پہنچتی ہیں, اس کا مطلب کہ ہماری دیوار کہیں سے کمزور ہے. یہ کیسے آئی ہیں؟ باہر کے دشمن کی بات ہمارے یہاں کیسے آئی؟ ہماری باتیں تو نہیں پھیلتی ہیں, ہماری سے مطلب اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں, یعنی ہمارے دین کا جو میسج ہے, جو مسائل جن پہ عمل کرنا اور جن کو یاد کرنا واجب ہے وہ تو اتنے نہیں پھیلتے, اور دشمن کی باتیں ہمارے بیچ میں پھیلتی ہیں. یہ ہم دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یمن میں 10 لاکھ جنگجوؤں کا لشکر بنایا گیا ہے, ایران نے بنایا ہے. اگر یمن میں 10 لاکھ جنگجوؤں کا لشکر ہوتا تو سعودیہ جو یمن کو برباد کر رہا ہے وہ الٹا اپنے منہ کی کھاتا. آپ دیکھیں نا موجودہ جنگی حالات کی بنیاد پہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یمن میں کتنی غلط باتیں, یعنی وہ باتیں ہیں کہ جو انسان بیٹھ کے 2-4 فیصلہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بات اس میں کہی گئی ہے کہ ایران نے جن لوگوں کو حج سے روکا ہے ان کو وہ اس سال شام بھیجے گا وہاں کی زیارت کے لیے. یہ روش ہماری نہیں ہے, یہ روش دیکھی ہوئی ہے, یہ روش دشمنان اسلام کی ہے کہ جو ہمارے جوانوں کو بہکا کے زیارت کی لالچ دے کے ان کو غلط جہت دیتے ہیں. 40 سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے موقع پر پوری دنیا سے سرکار سید الشہداء کے چاہنے والے اور ماننے والے, چاہے وہ شیعہ ہوں یا نہ بھی ہوں, بہت سے غیر شیعہ اہل سنت بھی کربلا میں جمع ہوتے. جب تک شام کے حالات صحیح تھے اس وقت تک یہ لابی, یہ افراد اپنے ماننے والوں کو کربلا نہیں بھیج کے شام بھیجتے تھے, یہ لوگ شام میں جمع ہوتے تھے. جبکہ 40 میں سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے امام عسکری علیہ السلام کی روایت بھی ہے. دین سے ایسے کھلواڑ ہوتا تھا, امام کی روایت سے اختلاف کر کے یہ لوگ شام میں جمع. تو یہ روش آپ کی ہے, کیوں ادھر؟ خب اگر اس پہ تفصیلی گفتگو ہو تو اس کے درمیان سے دشمن کی روش معلوم ہوگی. یعنی آپ کو آگاہ کیا کہ آپ پہچانیں کہ دشمن کس اینگل سے, ورنہ ایک پوائنٹ میں بہت ساری تفصیلی گفتگو ہے, اور یہ ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ دشمن کیسے کیسے حملہ کر رہا ہے, کس اینگل سے کر رہا ہے, کہاں تک پہنچ گیا ہے, کتنی طاقت استعمال کر رہا ہے, کتنی طاقت ہے, اس کے مقابلے میں ہماری کیا حالت ہے, تاکہ ہم اسلام اور مسلمین کو دشمنان اسلام کے حملوں سے محفوظ رکھ سکیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے, بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے, بار اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے, پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے, بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے, بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.